سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے پی ایچ اے کے حوالے سے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر جو اشتہاری ٹیکس اکٹھا کرنے والی نجی کمپنی ہے خاکسار، جس کا پی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ تھا، ان کا معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ پی ایچ اے انتظامیہ کو اس خاکسار کمپنی کی طرف سے بہت سی بے ضابطگیوں کا علم ہوا۔ کمپنی معاہدے کے برعکس چلتی رہی اور خلاف ورزیاں کرتی رہی۔ اس سے قبل جو ہے پی ایچ اے شعبہ مارکیٹنگ کے ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے خاکسار کمپنی اشتہاری مہم میں طے شدہ ریٹ سے زائد وصول کرتی رہی، اور اگر کوئی شہری جو ہے وہ شاپ بورڈ کی فیس ادا نہیں کرتا تھا تو شعبہ مارکیٹنگ کے افسر کی جانب سے شہری کے خلاف کارروائی کے لیے خط بھی لکھ دیا جاتا تھا۔ خاکسار کمپنی نے اشتہاری مہم میں 20 کروڑ روپے کی غیر قانونی مہم کی اور 20 کروڑ روپے کی غیر قانونی وصولیاں کی ہیں، جس کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس میں گتھی سلجھاتے ہیں، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پی ایچ اے ایک ایسا محکمہ بن چکا ہے کہ جسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس کمپنی کا اس کے ساتھ معاہدہ ہے وہ کمپنی اس کو کس طرح لوٹ رہی ہے، ان کے نام پر جو ہے وہ کروڑوں روپے کا فراڈ کس طرح کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو ہے ہی، بلکہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر پی ایچ اے ہے، ان کا تو یہ اختیار ویسے بھی نہیں بنتا کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کے لیے کوئی دستخط یا کوئی معاملات کریں، تو سیکٹری کے جو ہے وہ حصے میں معاملات آتے ہیں۔ تو پھر یہ چیز جو ہے وہ کیسے ہوا؟ قانونی طور پر بھی جو ہے وہ معاملات کو نہیں دیکھا گیا، اور ساتھ میں اس کمپنی کو بھی جو ہے وہ بے ضابطگیاں آن دی سپاٹ نہیں روکی گئیں۔ سلسلہ ہے کیا؟ اندر کے لوگ ملے ہیں، معاملات کیا ہیں؟ آج ساری چیزوں سے جو ہے وہ پردہ اٹھائیں گے، اور آپ کو ثبوت اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو رپورٹ ہے وہ بھی ملے گی، جو تیار کی ہے سلمان شاہ نے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد سلمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہمارے رپورٹر، وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ اشتہاری ٹیکس اکٹھا کرنے والی نجی کمپنی خاکسار کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ پی ایچ اے انتظامیہ کو 1.5 برس بعد اس بات کا علم ہوا کہ کمپنی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ قبل پی ایچ اے شعبہ مارکیٹنگ کے ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے خاکسار کمپنی اشتہاری مہم میں طے شدہ ریٹ سے زائد پیسے وصول کرتی رہی ہے۔ اگر کوئی شہری شاپ بورڈ کی فیس ادا نہیں کرتا تو شعبہ مارکیٹنگ کے افسر کی جانب سے شہری کے خلاف کارروائی کے لیے خط بھی لکھ دیا جاتا تھا۔ خاکسار کمپنی نے اشتہاری مہم میں 20 کروڑ روپے کی غیر قانونی وصولیاں کی، لیکن اس وقت پی ایچ اے انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے مصروف رہی۔ نجی کمپنی پبلسٹی بورڈ کی بھی غیر قانونی وصولیاں کرتی رہی۔ نجی کمپنی کا شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک رہا، لیکن پی ایچ اے شعبہ مارکیٹنگ نے آنکھیں بند رکھی۔ اب جا کر پی ایچ اے انتظامیہ کو معاہدہ منسوخ کرنا یاد آیا۔ پی ایچ اے کو 1.5 برس بعد یاد آیا کہ نجی کمپنی لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزیاں بھی کر رہی تھی۔ نجی کمپنی کی جانب سے معاہدے کے مطابق اتھارٹی کو شہریوں سے وصول شدہ ڈیٹا بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ نجی کمپنی وارننگ کے باوجود اپنی اصلاح کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ نجی کمپنی اگر شہریوں سے اشتہاری مہم کے سلسلے میں کسی قسم کی وصولی کرے تو پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے۔ نجی کمپنی پبلسٹی بورڈ کی بھی غیر قانونی وصولیاں کرتی رہی ہے۔ پی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کرنے والی خاکسار کمپنی، جس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک شعبہ مارکیٹنگ والوں نے آنکھیں جو بند کر رکھی تھی، اور آنکھیں بند کر کے جو مارکیٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوتی جا رہی تھی، پی ایچ اے انتظامیہ کو معاہدہ منسوخ کرنا یاد آ گیا، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ یہ بے ضابطگیاں کب سے ہو رہی ہیں، کروڑوں روپے کا فراڈ پی ایچ اے کے نام سے جو ہے وہ کب سے کیا جا رہا ہے، اور اتھارٹی کو شہریوں سے جو وصول شدہ رقم ہے اس کا ڈیٹا بھی فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ نجی کمپنی وارننگ کے باوجود اپنی اصلاح جو ہے وہ کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، شہری بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پریشان ہے، مہم بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلائی گئی ہے، پیسے بھی اپنی مرضی سے وصول کیے گئے ہیں، جس کا کوئی قانونی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کدھر ہیں مارکیٹنگ ڈائریکٹر پی ایچ اے، کدھر ہے جو ہے وہ مارکیٹنگ کے تمام تر ڈائریکٹرز صاحبان، جن کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک کمپنی جو ہے وہ آپ کو چونا لگا رہی ہے اور بھرپور لگا رہی ہے، اور تقریباً 1.5 برس ہو گیا کہ آپ کو یاد ہی نہیں آیا، اور 1.5 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے نام پہ تو کروڑوں روپے کا فراڈ ہو گیا۔ ہوا کیسے؟ سلسلہ چلا کیسے؟ یہ فراڈ شہریوں سے کیا کیسے گیا؟ پی ایچ اے کے نام پہ 20 کروڑ روپے کا یہ فراڈ جو اس کمپنی نے کیا، جس کے ساتھ اب پی ایچ اے معاہدہ منسوخ کر چکی ہے، معاملہ ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں سلمان شاہ سے۔ جی بتائیے گا سلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہ بہت شکریہ آپ کا۔ تھوڑی سی ہم پاسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال قبل پی ایچ اے نے ایک نجی کمپنی خاکسار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ جتنے بھی شاپ بورڈز ہیں پورے لاہور میں، کیونکہ نبیہ پی ایچ اے کے پاس مارکیٹنگ شعبہ مارکیٹنگ میں جو مین پاور ہے، جو کام کرنے والے افراد ہیں، ان کی تعداد کم ہے، کیونکہ لاہور میں تقریباً لاکھوں میں جو شاپ بورڈز ہیں ان سے ریونیو اکٹھا کرنا ایک بڑا مسئلہ ان کے لیے بن چکا تھا،
اور اس وجہ سے ریونیو بھی کم آ رہا تھا, کرپشن بھی ہو رہی تھی. پی ایچ نے سوچا ہے کیوں نہ ہم اس کو آکشن کر دیتے ہیں تھرڈ پارٹی کو, تھرڈ پارٹی خود ہی ہمیں ایک لم سم پیمنٹ کر دے اور ریونیو اکٹھا کرتا رہے. ٹھیک ہے. خاکسار نامی ایک نجی پرائیویٹ کمپنی نے اس کا ٹھیکہ لے لیتی ہے, تقریباً کوئی 100 کروڑ کے قریب ان کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے, اور ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کر لی جاتی ہیں کہ آپ نے شاپ بورڈ سے صرف آپ نے اکٹھے کرنے جو شاپس کے ہوں گے, اور آپ نے بل بورڈ سے نہیں پیمنٹس لینی, آپ نے جو اسکائی سین ان سے پیمنٹ نہیں لینی. اس طرح کا معاہدہ ایک ان کا طے کر لیا جاتا ہے. معاہدے کی کاپی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ چل رہی ہے ہماری اسکرین پر. ٹھیک ہے. اچھا, تقریباً 1.5 سال کی عرصہ گزرتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں بھی اکثر ہمارے جو دوست جاننے والے ہمیں لیٹر بھیجتے ہیں کہ یار آپ پی ایچ کی بیٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ لیٹر آ گیا تو اس کا کچھ کرانا. تو میں نے ان کو اسٹریٹ فارورڈلی بتایا کہ یہ تو تھرڈ پارٹی کے پاس جا چکا ہے, اس میں اب پی ایچ اے انوالو نہیں ہے. اچھا, پھر مجھے کچھ دوستوں کی جانب سے ایک لیٹر پی ایچ اے کا بھی آیا کہ جو افراد شاپ بورڈز کی پیمنٹ نہیں کر رہے تو ان کو ایک لیٹر بھی پی ایچ اے جاری کرتا ہے, یہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خاکسار کمپنی کو کوئی دکاندار, کوئی جو شاپنگ سینٹر کا مالک ہے, کوئی اپنا پلازے کا جو مالک ہے, اس کے باہر جو بورڈز لگے ہوئے ہیں, اسکول, یونیورسٹی, کالج, جو بھی ان کے بورڈز لگے ہوئے ہیں, صرف بورڈز نے بھی, بل بورڈز کی بات نہیں ہو رہی, جو ان کے ایڈورٹائزمنٹ بورڈز ہوتے ہیں, اگر وہ ان کو پیمنٹ نہیں کرا تو پی ایچ اے ان کو لیٹر لکھتا تھا کہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی, آپ فوراً جو ہے اس کا ایک جو یہ پیمنٹ نہیں جمع کروائیں. میرے پاس ایک لیٹر ہے نبیہ تقریباً آج سے سال قبل, اس پہ تقریباً 9 لاکھ روپے ان کا بل بنا ہوا تھا. ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, ان کا شو روم ہے کار وغیرہ کا نا, تو اس 9 لاکھ روپے تقریباً بن رہے تھے. اسی طرح پھر ایک اور لیٹر میری نظروں سے گزرا, وہ بھی ہم ہمارے ناظرین اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں نبیہ تقریباً کی 2-2.5 لاکھ روپے تھے. انہوں نے کہا کہ یار جب ہم نے پیمنٹ جمع نہیں کروائی خاکسار کمپنی کو, تو ہمیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ نے لیٹر لکھا کہ آپ اس کو جمع کریں ورنہ ہم آپ کو بورڈ ضبط کر لیں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبیہ کہ فرنٹ پہ خاکسار کمپنی تھی, لیکن ان کو پھر بھی سپورٹ کر رہے تھے پی ایچ اے والے. اب 1.5 سال بعد ایک لیٹر پی آر او کی جانب سے موصول ہوتا ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو کینسل کر دیا ہے, اور کینسل کرنے کی وجوہات کیا لکھی گئی ہیں کہ یہ زائد وصولیاں کر رہے تھے. جہاں پہ اگر 100 روپے ریٹ ہے پر اسکوائر فٹ, تو یہ 150 روپے وصول کر رہے تھے. جو بل بورڈ تھے ان سے بھی پیمنٹ وصول کر رہے تھے. 20 کروڑ سے زائد کی وصولیاں کر لی ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے. جو ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کی گئی تھی ان کی خلاف ورزی کر رہے تھے. فلاں 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 پوری ایک تحریر لکھ کے نا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل صاحب نے اس کا جو ٹھیکہ تھا منسوخ کر دیا. اچھا, آفٹر فیو منتھ یہ دوبارہ جو ٹھیکہ تھا نا یہ ایکسٹینڈ ہونا تھا کہ 2 سال سے چل رہا, وہ مزید 2 سال لے سکتے تھے, ہر 2 سال بعد یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے. انہوں نے کینسل کر دیا. اچھا, 20 کروڑ روپے کی وصولی انہوں نے ناجائز کر لی عوام سے پی ایچ اے کے نام پر. اچھا, پی ایچ اے انتظامیہ کیا کر رہی ہے, ایک لیٹر نکال کے اس میں اینڈ پہ کیا آپ یہ بھی نا 4-5 لائن سن لیں. اینڈ پہ یہ لکھ رہی ہے کہ کوئی بھی جو پرائیویٹ شاپ ہے, اس کا اونر ہے, اسکول, یونیورسٹی, وہ پیمنٹ نہ کریں. اب وہ آپ نے 20 کروڑ روپے تو پہلے آلریڈی ان کو بھتے کی صورت میں وصول کروا دی ہے. اور نبیہ بلیو کریں یہ بدماشوں کی طرح جاتے تھے کمپنی والے اور بدتمیزی کرتے تھے. باقاعدہ مینشن ان کے لیٹر میں جو پی ایچ نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ وجوہات پہ آپ کا کینسل کیا ہے, تب ان کو یاد نہیں آیا. نبیہ 20 کروڑ روپے کی وصولی آپ نے ناجائز کروا دی ہے, کوئی کام ہے؟ مقصد کہنے کا یہ کسی بھی ڈائریکٹر کی جو ہے وہ نوٹس میں یہ بات نہیں ہے. نبیہ بالکل ہوگی, دیکھیں یہ جھوٹ ہے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا, ان کو علم ہوگا کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بدماشی کر رہا ہے تو آپ کا کوئی اپنا ساتھ ملا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نبیہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی بھی بھائی کسی کی جرت ہی نہیں آپ کے دروازے تک آ جائے. دروازے تک بندہ آئے گا تب جب آپ کا اپنا بندہ جو ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہوگا. اصل میں نبیہ یہ نا ویریفائیڈ نہیں کرتے ان چیزوں کو. اگر یہ ویریفائی کریں نا کہ ہم جا کے چیک کریں کہ انہوں نے جو اس کو 4 لاکھ روپے کا ایک بل ڈال دیا ہے, جو ٹیکس ڈال دیا ہے, کیا یہ واقعی میں 5/5 بورڈ کا ٹیکس ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ 7/7 کا ٹیکس لے رہے ہو. کیونکہ نبیہ دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک لیٹر اس جو ٹیکس کی کاپی اس کے ساتھ لگا ہوتا,
اس کے پیچھے ریٹ مینشن ہوتے, صحیح بات اور ہے. پی ایچ اے کے نیچے نمبر ہوتا ہے کہ آپ ویریفائی کر سکتے کہ یہی ریٹس ہیں. ہاں ہاں. اب ہوتا کیا تھا, صرف خاکسار کمپنی والے ان کو ایک لیٹر بھیج دیتے تھے ٹھیک ہے, اور اس پہ وہ پیمنٹ وصول کر لیتے تھے. لڑائیاں جھگڑے نبیہ, بدتمیزی, مطلب ایک بڑا روٹ سا رویہ تھا کمپنی کا عام شہریوں کے ساتھ, اور شہری بڑے تنگ تھے. اب ان کو جا کے یاد آیا کہ جی 20 کروڑ روپے کی زائد وصولیاں کر لی گئی ہیں, جو بائی لاس تھے ان کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے اس کا جو لیٹر تھا وہ منسوخ کر دیا ہے, اور ابھی آج مجھے کاپی موصول ہوئی ہے ان کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں لکھا ہے جی جو سیکٹری ہاؤسنگ ہے وہ ان کا ٹھیکہ کینسل کر سکتے ہیں. ایڈیشنل ڈی جی صاحب یہاں پہ کینسل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد نبیہ کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز کنفرم کر لیں کہ آپ کے اختیارات کیا ہیں. نہیں تو قانونی طور پر اگر افسران کو اپنے اختیارات کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی ہی نہیں ہے تو یہ تو بڑے سوچنے سمجھنے والا جو ہے وہ یہاں پہ اچھا نبیہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے اٹھا کے اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ نا آپ کے نام یہ ریکارڈ کر لے اور پھر اس کے بعد آپ منسوخ کر دیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ معاہدہ منسوخ کس نے کرنا ہے. نبیہ یہ جتنا بھی معاملہ ہوا ہے نا یہ اینٹی کرپشن کا کیس بنتا ہے. پی ایچ او کو چاہیے کہ اینٹی کرپشن کیس دائر کرے کہ ہمارے نام پہ انہوں نے 20 کروڑ سے زائد کی وصولیاں کر لی ہیں تو ان سے پیسے نکلوائے جائیں. ریکوری وہ انہوں نے اتنا بڑا احسان کر دیا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو کینسل کر دیا ہے. اچھا تو پھر آپ اس کے پیچھے کی ریزن سمجھ سکتے ہیں. اچھا نبیہ آپ ایک چیز کو ذرا آپ چیک کریں, انہوں نے کہا 20 کروڑ روپے کی زائد وصولیاں کی, اس کا مطلب کہ جو ان کی پیمنٹ انہوں نے جمع کروائی تھی وہ وصول ہو گئی. اچھا ابھی تو 20 کروڑ اس کے اوپر بھی ریونیو آ گیا. یہ پتہ نہیں یہ 20 کروڑ سے کہیں زیادہ کی رقم. نبیہ ملی بھگت سے سارا کام ہوا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے لمحے نہیں تھا یہ جھوٹ ہے. یہ منسوخ کیا ہی کیوں, ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی نا. جی بالکل, میں ریکوری کرنی چاہیے تھی. منسوخ کرنے کا تو جواز ہی نہیں بنتا. منسوخ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی آئندہ ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا, انہوں نے ہمارے نام پہ پیسے لے لیے, دیٹس اٹ, بات ختم ہو گئی. اٹس مین کہ آپ نے بھی پیسے لیے ہیں, وہ کروڑوں جو انہوں نے لیے ہیں وہ کروڑوں کہیں اور بھی گئے. آپ بلیو کریں بہت زیادہ معاملہ اس وقت نا پی ایچ اے میں خراب ہوئے ہوئے. مارکیٹنگ کے تو معاملات ہم پہلے دکھاتے رہے ہیں. کرپشن کا بول بالا اس وقت چل رہا ہے. ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے جو ہیں ان کا دل ہی نہیں کر رہا کہ وہ نا کسی طرح پی ایچ اے سے جائیں. ناظرین لاہور ہائی کورٹ کے احکامات جو تھے نا وہ بھی یہ نہیں تھے جو جس طریقے سے اس کمپنی نے جو ہے وہ اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں. تو پی ایچ اے کو چاہیے تھا کہ جب آپ نے قانونی طور پر یہ تمام تر معاملات اور چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو آگے آپ جواب دہ ہوتے ہیں. اب جب یہ چیزیں نکلی ہیں کیونکہ جب بھی آپ کوئی کرپشن کرتے ہیں نا یا جھوٹ بولتے ہیں یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں یا دھوکہ دہی کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ یہ کبھی کھلے گی نہیں بات. ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں آ کے کسی نہ کسی جگہ پر آ کر جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور سچائی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کیونکہ سچائی چھپی نہیں رہتی. تو اس لیے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ سچائی پہ قائم رہیں, سچائی والی بات کریں تاکہ اگر کل کو سچائی سامنے آ بھی جاتی ہے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اب مجھے سلمان یہ بتائیے گا کہ اب نجی کمپنی وارننگ کے باوجود اپنی اصلاح کرنے پہ تو جو ہے وہ نہیں ٹکی ہوئی کیونکہ ظاہر اندر کے لوگ ساتھ ملے ہوں تو ان کو اصلاح کی کیا ضرورت ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا؟ اب ان سے منسوخ تو ہو گیا, منسوخ کے بعد جو ہے وہ کیا معاملات ہیں؟ اب ڈی جی صاحب نے اس پہ کیا ایکشن لیا ہے, آپ کے پاس کیا خبر ہے اس کی؟ نبیہ دیکھیں میں نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ ایڈیشنل ڈی جی نے جو معاہدہ تھا وہ کینسل کر دیا ہے, حالانکہ ان کے اختیارات میں نہیں ہے. یہ ایک جو معاہدہ تھا اس میں باقاعدہ مینشن ہے کہ سیکٹری ہاؤسنگ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اب ہونا کیا نبی, انہوں نے معاہدہ اس کو کینسل کر دیا. اگر یہ باقی میں ایکشن کروانا چاہتے ہیں, اچھا جو ماشاءاللہ پی آر او آ کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی بس ان کا اللہ ہی وارث ہے, ان کو بھی آپ میسج کریں تو جواب دینا گوارا نہیں کرتی. وہاں پہ کمپیٹنٹ آفیسر تھے سعد جن کو ہٹا دیا گیا وہاں سے. اب پی آر او صاحبہ آئی ہوئی ہیں, وہ پہلے بھی یہاں پہ بیٹھی رہی ہیں, حالانکہ ان کا پی آر او شپ سے کام تو کوئی بھی نہیں تھا. چلیں پھر بھی کیا کہہ سکتے ہیں, پی ایچ اے ہے, وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم چل رہا ہے. تو مقصد کہنا یہ بھی ہے یہ کہ فی الحال تو ہمیں جو ایکشن ہے وہ یہی ہوتا نظر آیا کہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور عوام الناس. اچھا مجھے ایک اور چیز کی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس معاہدہ جو منسوخ کیا اس میں جو پی آر او صاحبہ نے ہمیں ٹکٹس بھیجے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شہری جو ہے وہ اکثر کمپنی کو پیسے نہ دے. تو مجھے نبی یہ بتایا جائے کہ عام شہری کو کیسے علم ہوگا کہ ہمیں ان کو پیسے نہیں دینے. 1.5-2 لاکھ شاپس ہیں, سکولز, اکیڈمی, یونیورسٹیز, وٹ ایور جتنے بھی ہیں 1.5-2 لاکھ بنتی ہیں. تو ان کو کیسے آپ بتائیں گے کہ آپ نے ان کو پیمنٹ نہیں دینی؟ ہم نے ان کا جو معاہدہ منسوخ کر دیا ہے کہ آپ نے 1.5 لاکھ افراد کو کاپی بھجوائی ہے.
اچھا مزے کی بات ہوا کیا نبیہ, ابھی تو یہ بہت بڑا آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ اٹھا دیا. یہاں پہ نبیہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ایچ اے نے کہا تھا کہ آپ جتنا بھی شاپس ہیں نا جن سے آپ کلیکٹ کریں گے ریونیو ٹیکس کلیکٹ کریں گے تو آپ نے اس کا ڈیٹا ہمیں دینا ہے. ہاں وہ بھی نہیں دیا. اچھا وہ کیوں دیں گے نبیہ, ان کو علم تھا کہ ہم نے اگر سارا کچھ ان کو دے دیا تو ہم نے تو بنا الحمدللہ یہ شعبہ مارکیٹنگ اتنا قابل ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے. اتنے سالوں سے شاپ بورڈز کے انڈر ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اب یہ چاہ رہے تھے کہ چلیں ایک تو ریونیو بھی آ جائے گا اور ہمیں پورے لاہور میں جتنی شاپس ہیں یہ وہ ان کا ڈیٹا آ جائے گا. صحیح, انہوں نے وہ دیا ہی نہیں. صحیح, وہ کیوں دیں گے, کام وہ کر رہے ہیں اور وہ ان کو بنا کے دے دیں. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو سارا ڈیٹا فراہم کر دیا تو یہ تو اپنے انسپیکٹر لگا کے کام شروع کر دیں گے. بھیا دیکھیں اگر ایک پارٹی 100 کروڑ پہ آپ کو سال کا دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش اس نے 150 کروڑ تو کمایا ہوگا. کیا خیال ہے؟ 150 کروڑ اس نے اگر وہ تمام ڈیٹا ایک پورا بنا کر کہ اس زون میں اتنی شاپس ہیں, یہ ان کی لوکیشن ہے, یہ اس کے آنر کا نمبر ہے, یہ اتنے پیسے دے رہے ہیں, ان کو دے دیا تو ان کو تو ٹینشن ہی ختم ہوگی. انہوں نے انسپیکٹرز کی ڈیوٹی لگا دی, چلو جی چلے جاؤ یہ ڈیٹا آ گیا. تو انہوں نے ڈیٹا بھی فراہم نہیں کیا. مزے کی بات. تو یہ اب اس کا کیا جو ہے وہ حل آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے؟ نبیہ دیکھیں حل یہ ہونا چاہیے کہ اس کمپنی کے خلاف باقاعدہ ایک جو سٹیمرز ہیں وہ لگائے جائیں پورے لاہور میں پی ایچ اے کی جانب سے, جی آپ تاکہ انفارم کیا جائے, جتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہو سکتی ہے وہ کروائیں, سوشل میڈیا میں ان کے پیج پہ لگایا جائے, سٹیمرز لگائے جائیں, بورڈ لگائے جائیں کہ ان کو کوئی آپ نے پیسے نہیں دینے. اس کمپنی کے خلاف اینٹی کرپشن میں جانا چاہیے, ریکوری کرنی چاہیے. جن شاپس والوں سے انہوں نے پیسے زائد وصول کیے ہیں ایک اعلان کیا جائے کہ جی آپ آگے اگر زائد وصولی ہے آپ ہمیں بتائیں اور ان کو وہ پیسے واپس کریں. اگر یہ طریقہ کار ہے, مجھے نہیں لگتا نبیہ یہ طریقہ, آپ بلیو کریں با خدا نبیہ اس ٹائم بیڑا غرق ہو چکا ہے پی ایچ اے کا. اس قدر برے حالات ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈپارٹمنٹ کس طرح چلے گا. منیمم ویج جو ہے انشاءاللہ یہ اگلے آنے والے ہم ہفتوں میں یہ پروگرام ہم کریں گے. منیمم ویج نہیں دی جا رہی وہاں پہ. بی او ڈی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں باقاعدہ اس چیز کی منظوری ہوئی تھی کہ منیمم ویج جو ہے وہ دینی ہے. الاؤنسز کی منظوری ہوئی تھی, 4-5 چیزیں منظور ہوئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی بی او ڈی کی میٹنگ کے بعد بھی اب تک ان پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. ڈائریکٹر جنرل صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور دوسری جانب جو ہے مختلف پروجیکٹس پر کام بھی جاری ہے. صحیح ہے. تو جن پروجیکٹس پہ کام جاری جہاں سے پیسے آنے معاملہ سیٹ ہونے تو وہاں پہ ڈی جی صاحب کام کروا رہے ہیں, اور جو مزدوروں کے حقوق ہیں تقریباً کوئی 7 سے 8 ہزار مزدور ہے پی ایچ اے کے اندر, ان کے جو حقوق ہیں وہ فی الحال ان کو ابھی تک نہیں دیے جا رہے. انشاءاللہ آنے والے ویک میں ہم اس پہ پورا پروگرام کریں گے کہ پی ایچ اے میں اب جو کرپشن ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے اور جو مزدور ہیں ان کا کس طرح مارا جا رہا ہے. دیکھیں مزدور ہی تو کام کر رہا ہے پی ایچ اے میں. پی ایچ اے میں افسر کیا کام کر رہا ہے؟ بالکل ایسے ہیں جتنے بھی مالی ہیں وہ یہ فیلڈ ورکر ہیں. پی ایچ اے کا جو کام ہے وہ مزدور کے ہاتھ میں ہے, وہ مالی کے ہاتھ میں ہے. بالکل ایسے وہ ان جو ہے وہ چھوٹے آپ کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جن کا سکیل بہت چھوٹا ہے, کام وہی کر رہے ہیں پی ایچ اے میں. آپ درست فرما رہے ہیں. صفائی کرنے والا کام کر رہا ہے پی ایچ اے میں, اس نے جو ہے وہ کیاریاں صاف کرنی ہے, مالی نے پھول پودے جو ہے وہ لگانے ہیں. بڑا افسر کیا کر رہا ہے؟ بڑا افسر صرف جو ہے وہ اے سی استعمال کر رہا ہے. بڑا افسر صرف چائے کے لیے جو ہے وہ اپنے دوستوں کو وہاں پر جو ہے وہ ٹریٹ پہ بلا رہا ہے. بڑا افسر پکنک منانے جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ سوری معذرت کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کو چونا کہاں سے لگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کہاں سے ہو رہا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے اور آپ کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, بٹ آپ نے اس پر جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت محسوس اس لیے نہیں کی کیونکہ اندر کے لوگ جو ہے وہ جب ساتھ ملے ہوں تو پھر وہاں پہ معاملات جو ہے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. بہرحال پی ایچ اے پاکستان کا محکمہ ہے, عوام کا محکمہ ہے. یہ پاکستان کی عوام ٹیکس دیتی ہے محکموں کو چلانے کے لیے. اس لیے ہم عام آدمی کی حیثیت سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں, اور اگر کسی کو دیے جا رہے ہیں سیلریوں کی مدوں میں یا ان کی جو ہے وہ اکوموڈیٹ ان کو کیا جا رہا ہے, ان کو گھر دیے جا رہے ہیں, ان کو پیٹرول فری دیے جا رہے ہیں, تو کس خوشی میں دیے جا رہے ہیں؟ وہ مزدور وہ مالی جو آج بھی سائیکل پہ آتا ہے اس کو تو آپ پیٹرول بھی نہیں دے رہے, اس کے پاس تو بائک بھی نہیں ہے, تو انہیں تو آپ نے سائیکلیں بھی پرووائڈ نہیں کی ہوئی. 37,000 سیلری منیمم ویج ہو گئی ہے, 32,000 بھی ان کو فراہم کی جا رہی ہے. اے سی فری, ان کو آپ نے کمروں میں بٹھا, انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ مزے بھی لوٹنے اور انہوں نے کرپشن بھی کر جانی ہے. غریب آدمی کو آپ نے مجبور کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ, اور ان کے ہاتھ میں آپ نے جو ہے وہ سارے کا سارا نظام دیا ہوا ہے. ایسے نہیں چلتا, اور نہ ایسے چلتے ہیں معاملات نہ حالات. مجھے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ یہ جو افسران ہیں ان کی مراد ختم کی جائے.
ان کو کوئی مراد نہ دی جائیں, ان کی اپنی سیلری میں سے یہ اپنی مراد جو ہے وہ حاصل کریں, ان کے پیٹرول شیٹرول سب بند کیے جائیں, اور یہ مراد جو ہیں اگر کوئی اس کا حقدار ہے تو وہ اسکیل 1 سے اور جو ہے وہ 8 تک, بس 8 سے 10 تک کے جو ہے وہ لوگ ہیں جو اس مراد کے حقدار ہیں. اس کے علاوہ اس سے اوپر جتنے اسکیل ہے وہ اپنی سیلری میں سے جو ہے وہ پے کریں, اور سیلری میں سے کھائیں, سیلری میں سے پئیں. ہم بھی سیلری میں سے جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں, اور سیلری میں سے پیٹرول لگاتے ہیں, سیلری میں سے جو ہے وہ بل پے کرتے ہیں. ہمیں کوئی الگ سے جو ہے وہ مراد نہیں ملتی. تو یہ کوئی اوپر سے اتر کے تو نہیں آئے ہوئے سیٹلائٹ سے کہ ان کو جو ہے وہ خاص مراد دی جائیں کہ جی یہ سرکاری ملازمین ہے. میں پی ایچ ڈی ہوں, ٹھیک ہے نا, میرے پاس جو ہے میں پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہوں, تو مجھے تو اپنے پیسوں میں سے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہے وہ نہ پی ایچ ڈی ہے, نہ بی اے تک بھی انہوں نے جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوا, اور یہ جو ہے وہ مراد لے کے بیٹھے ہوئے کیونکہ یہ سرکاری افسران ہیں. ایسے نہیں چلتا پاکستان. ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم سوال کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. تو یہاں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کرپشن کو جو ہے وہ فوری طور پر روکا جائے اور ان افسران کی مراد کو بند کیا جائے, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اپنے پیسوں میں سے جو ہے وہ خرچ کر کے ایک انہوں نے جو ہے وہ گلاس بھی اگر جو ہے وہ پینا ہے, پانی کی بوٹل بھی لینی ہے تو اپنے پیسوں کی پئیں. کسی کے جو ہے وہ پیسوں پر یا گورنمنٹ کے پیسوں پر جو ہے وہ عیاشی نہ کریں.